نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسوله الرشید النذیر۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، اللہم صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ہم بات کریں گے قطب ارشاد سلطان الاولیاء میرا محی الدین سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنے وقت کے قابل اکمل بزرگوں میں سے ایک ہیں۔ سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: سلطان الاولیاء عارف باللہ حافظ شاہ جمال اللہ رضی اللہ تعالی عنہ 21 واسطوں سے سیدنا غوث اعظم سے آپ کا سلسلہ مل جاتا ہے، اور 32 واسطوں سے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا سلسلہ نسب جا ملتا ہے۔ آپ کے القابات سلطان الاولیاء، عارف باللہ، محی السنت نبویہ، قطب ارشاد، حضرت سید محی الدین حافظ شاہ جمال اللہ، قادری، نقشبندی، مجددی، چشتی، صابری رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑا باعظمت خاندان ہے آپ کا۔ آپ کی ولادت 11 ربیع الغوث 11 ربیع النور 1137 ہجری مطابق 17 نومبر 1724 میں آپ دنیا میں جلوہ بار ہوئے۔ وطن عزیز آپ کا شہدولہ ضلع گجرات، صوبہ لاہور، پاکستان ہے۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام نامی اسم گرامی کو منتخب فرمایا۔ حضرت کے القاب جو میں نے پہلے بھی عرض کیے بہت زمانے میں مشہور ہیں، اور ایک لقب پورا زمانہ آپ کا جانتا ہے، آپ حافظ شاہ جمال اللہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ والد محترم سیدنا سلطان شاہ قادری رضی اللہ تعالی عنہ عرف محمد روشن شاہ قادری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا سلسلہ نسب 20 واسطوں سے غوث اعظم و سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، اور 31 واسطوں سے سیدنا امام حسن سے ملتا ہے، اور 33 واسطوں سے پیغمبر اعظم احمد مجتبی محمد عربی صلی والسلام سے آپ کے والد ماجد کا شجرہ نسب مل جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت قبلہ نے فرمایا کہ میرے والد ماجد اپنے والدین کے اکلوتی اولاد تھے، اور روشن شاہ کی شادی کو تقریباً 12 برس گزر چکے تھے، اور آپ کے باغ میں کوئی پھول نہیں کھلا تھا۔ دعاؤں کا سلسلہ جاری تھا۔ اللہ رب العزت نے غوث اعظم کی بشارت پر ایک صالح اولاد عطا فرمائی، اور دعائیں قبول ہوئیں۔ ایک روز غوث اعظم والد ماجد کی خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، انشاءاللہ روشن شاہ تمہاری یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، لیکن اس سے تمہارا سلسلہ نسب ہی نہیں بلکہ مشائخ عظام کا سلسلہ قادریہ چلے گا، اور اس کا نام محی الدین رکھنا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد غوث اعظم کی بشارت پر خاص تعلیم و تربیت کا خیال رکھا گیا۔ لہذا والد ماجد نے آپ جب تشریف لائے تو ہاشم لاہوری رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ تھے سیدنا خواجہ محمد زبیر نقشبندی رضی اللہ تعالی عنہ کے، آپ نے تعلیم حاصل فرمائی۔ انہوں نے آپ کے کان میں اذان دی، تکبیرات دی، اور آپ کا نام محی الدین رکھا گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے استاد محترم نے ایک روز مجھ سے اپنے پیر و مرشد تاج الاصفیاء امام الاتقیاء قطب العرب والعجم علامہ شاہ محمد اشرف
قطب الدین حیدر مدن رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان فرمایا کہ آپ ان سے مرید ہو جائیں. تو میں نے عرض کیا ہمیں مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم 2 قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور اللہ نے یہ تاثیر عطا فرمائی ہے کہ جس کو جو وظیفہ بتا دیتے ہیں رب کعبہ اس کی مراد پوری فرما دیتا ہے. لیکن ایک روز آپ فرماتے ہیں میں ایک مقام پر ایک مسجد کے اندر آرام کر رہا تھا، تلاوت قرآن کریم میں مشغول تھا، غیبی آواز آئی، اے جمال اللہ یقیناً آپ کامل عبادت کرتے ہیں، لیکن خدا رسیدہ ہونے کے لیے، خدا تک پہنچنے کے لیے ایک قلندر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی ضرورت ہے. حافظ شاہ اللہ فرماتے ہیں وہاں وہ شکل دیکھی کہ دل سے غیرت ہٹ گیا اور ایسا ذوق پیدا ہوا کہ اپنی ذات سے بھی تعلق کٹ گیا. قطب مدینہ نے استاد گرامی سے میرے معاشی مشاغل اور مصروفیات کے متعلق معلوم کیا. استاد محترم نے عرض کیا کہ فقہ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. حضرت نے فرمایا جب ازدواجی زندگی نہیں گزارنی ہے تو ان مسائل فقہ کی کیا ضرورت ہے. وہاں سے میں سمجھ گیا کہ حضرت میرے واسطے نکاح کو مباح فرما رہے ہیں. قطب الاقطاب نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا آج رات میں استخارہ کرو اور جو استخارے میں معلوم ہو وہ آ کر بتانا. چنانچہ میں اپنی قیام گاہ پر گیا. حافظ شاہ اعظم اللہ فرماتے ہیں شب میں استخارہ کیا لیکن کیا دیکھا یہ ذہن سے گزر گیا. سب میں حاضر ہوا تو آپ نے بغیر کچھ کہے بغیر کچھ سنے سن 1151 میں مجھے مرید فرمایا اور اسی نشست میں مجھے اجازت و خلافات سے نواز کر روحانی تعلیم کو مکمل فرمایا. قطب العرب والعجم کی روانگی برائے فریضہ حج و قیام مدینہ شریف 1163 عیسوی میں ہوئی. پیر و مرشد کے ساتھ آپ فرماتے ہیں جانے کے واسطے میں نے بھی مدینہ پاک ملازمت سے رخصتی لی اور پیر و مرشد کے ہمراہ دہلی سے کراچی کے لیے روانہ ہوا. دوران سفر میں حضرت نے عرض کیا کہ مجھ کو بھی اپنے ساتھ دیار محبوب تک لے جائیں، لیکن پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو حکم یہی رہنے کا ہے، لیکن میری پیر کی محبت میرے دل میں انگڑائیاں لے رہی تھی. میں چاہتا تھا کہ پیر کے ساتھ میں مدینہ پاک جاؤں، لیکن جب ساحل کے کنارے میں پہنچا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جہاز بھور میں پھنس گیا، لہذا آپ جہاز میں تشریف لے گئے اور میں کنارے پر موجود تھا. میں نے اس کی طرف نظر ڈالی اور کنارے پر جہاز واپس آ گیا. پیر و مرشد باہر اترے، میں نے دیکھا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلوہ بار ہیں اور مجھ سے ارشاد فرمایا جمال اللہ اپنی نگاہوں کو بند کرو. میں نے بند کیا اور میرے پیر و مرشد فریضہ حج اور حاضری مدینہ کے لیے تشریف لے گئے. دہلی کے اس وقت کو موجود بادشاہ نے ایک روز تمام علماء دین کو دربار میں طلب کیا اور ان سے ایک سوال کیا کہ بتلائیں میرے دادا جان نے جو دہلی کی جامع مسجد بنوائی ہے اللہ رب العزت نے اسے قبول کیا بھی ہے کہ نہیں. علماء کرام اس بات سے دنگ رہ گئے اور کہا کہ علماء یہ فتویٰ نہیں دے سکتے قبول کی ہے کہ نہیں. یہ بات تو وقت کے اصفیاء، وقت کے اتقیاء اور صوفیاء بتا سکتے ہیں. بادشاہ زمانہ نے دوسرے روز کو اصفیاء و اتقیاء اور قلندروں کی جماعت کو بلایا کہ آپ بتائیں کہ دہلی کی جامع مسجد بارگاہ خداوندی میں قبول بھی ہوئی کہ نہیں. اصفیاء کی جماعت نے کہا یہ راز ہم کھول دیں، ہمارے پاس وہ جرأت نہیں ہے. لیکن آپ کے یہاں پر ایک سپہ سالار ہے جس کو جمال اللہ کہا جاتا ہے، اس کو خدا نے یہ اتھارٹی مقام منصب دیا ہے، وہ چاہے تو کھول سکتا ہے. اس وقت وہ اپنے پیر و مرشد کو چھوڑنے کے واسطے
کراچی گئے ہوئے ہیں، لہذا آپ تشریف لائے. آپ کو بارگاہ میں بادشاہ نے کہا کہ حضرت کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ جمال اللہ کا جملہ تھا، حافظ شاہ جمال اللہ کا جملہ تھا کہ بے شک رب کعبہ نے یہ قوت و طاقت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ مسجد بارگاہ خداوندی میں قبول بھی ہوئی کہ نہیں. آپ فرماتے ہیں یہ بات تجھے بتا دوں کہ دکھا دوں کہ بارگاہ میں قبول بھی ہے کہ نہیں؟ بادشاہ نے عرض کیا حضرت اگر دکھا دیں گے تو بہت سکون مل جائے گا، تشفی ہو جائے گی. آپ نے اپنا رومال اس کی آنکھوں پہ ڈالا، دیکھتا ہے کہ جامع مسجد کے حوض کے پاس پیغمبر اعظم امام الانبیاء المرسلین جناب احمد مجتبی محمد عربی جلوہ کنہ ہے، اور افضل البشر بعد الانبیاء والرسل سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں، کافی صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حوض کے کنارے وضو فرما رہے ہیں، اور ہمارے آقا رہبر کامل قطب ارشاد میرا محی الدین حافظ شاہ جمال اللہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرا رہے ہیں. یہ اللہ نے منصب عطا فرمایا. آپ نے اپنا کپڑا ہٹایا، آپ کی بارگاہ میں کہنے لگا حضرت آپ نے آج دل کو سکون عطا فرما دیا. یہ شان اللہ نے حضور حافظ شاہ جمال اللہ کو عطا فرمائی تھی. آپ فرماتے ہیں ایک روز میں اپنے مریدین کے ساتھ ایک فاتحہ میں جا رہا تھا، راستے میں کچھ لوگوں نے مجھ سے مذاق کرنا چاہا، اور ان کی عادت تھی کہ کسی درویش کو دیکھتے اس کے ساتھ میں مذاق کرتے، استہزاء کرتے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کی ولایت کا مذاق اڑاتے تھے. لہذا آپ کے سامنے ایک مصنوعی جنازہ پیش کیا گیا اور کہنے لگے حضرت آپ اس کا جنازے کی نماز ادا کرا دیں. آپ نے منع فرمایا کہ بزرگوں سے مذاق نہیں کرنا چاہیے، اللہ والوں سے استہزاء نہیں کرنا چاہیے. وہ لوگ نہیں مانے. آپ کو جلال آیا اور جلال میں ارشاد فرمایا اے لوگو نماز جنازہ زندہ کی پڑھاؤ کہ مردہ کی؟ لوگ کہنے لگے حضرت نماز جنازہ تو مردہ کی ہوا کرتی، زندہ کی کہاں ہوتی ہے. آپ نے جنازے کی نیت فرمائی. وہ لوگوں کا ارادہ تھا کہ جب جنازے کی نیت باندھیں گے وہ شخص کھڑا ہو جائے گا اور آپ کی ہنسی اڑائی جائے گی. لیکن جب مرد قلندر کسی زندہ کو مردے کی نیت کر لیا کرتا ہے تو رب اس کی بات پر لبیک کہنے کے بعد میں اس کو مردہ کر دیا کرتا ہے. لہذا نماز جنازہ ہوئی، ان لوگوں نے اس کو اٹھانا چاہا، لیکن جو مرد قلندر کے زبان سے نکل جائے پھر کہاں وہ اٹھتا ہے. وہ لوگ قدموں پہ گر گئے اور کہنے لگے حضرت ہم نے تو مذاق کرنا چاہا تھا. آپ نے فرمایا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ نماز جنازہ زندہ کی ہوگی کہ مردہ کی. آپ نے مردہ کی کہا تھا، رب نے مردہ کر دیا. ایک آن میں جب آپ مردہ کی نیت کر لے تو مردہ ہو جائے. لیکن انہوں نے معافی مانگی. صاحب سیرت مشائخ قدریہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 37 پر، جب انہوں نے معافی مانگی آپ نے حکم دیا جو مردہ تھا وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا کسی بزرگوں سے کبھی مذاق نہیں کرنا، جس کو آپ چاہے مردہ کر دیں اور جس کو چاہے زندگی عطا فرما دیں. یہ شان اللہ تبارک و تعالی نے حضور سیدنا مجدد الفسانی کے روحانی فرزند حافظ شاہ جمال اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منصب عطا فرمایا ہے. یہ کامل اکمل اٹھاٹی شاہ قطب الدین محمد اشرف حیدر مکی مدنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حافظ شاہ جمال اللہ کو عطا فرمائی. آپ کے زبان سے مردہ نکل جائے تو مردہ ہو جائے، اور جس کو آپ زندگی عطا فرما دے وہ زندہ ہو جائے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ فقیروں کی توپ ہے. جب آپ فقیر کی توپ کا استعمال کرو گے تو بڑا بڑا سنگ دل بھی مثل پانی کے نرم نظر آئے گا. یہ شان اللہ تبارک و تعالی نے ان بزرگوں کو عطا فرمائی ہے. ایک مرتبہ آپ کے دربار میں ایک شیر آیا. خادم نے ڈانٹ کر کہا
اے ویشی تو کہاں جاتا ہے؟ یہ بڑے بزرگوں کی بارگاہ ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا اس شیر کو آنے دو۔ لوگ کہتے ہیں حضرت شیر کا خاصہ ہے کہ نقصان پہنچائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے، لہذا اس شیر کو آنے دیا جائے۔ تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ کو گویا ہیں، گواہ ہیں کہ وہ شیر قدم جمال اللہ پر اپنے سر کو رکھ دیتا ہے، قدموں کو چومتا ہے اور بارگاہ حافظ شاہ جمال اللہ سے روحانی فیض حاصل کرتا ہے، اور فیض حاصل کرنے کے بعد واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ شان سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی یہ مقبول اور منفرد تخلیق، شریعت و طریقت کا یہ آفتاب و مہتاب 3 صفر 1209 ہجری مطابق 30 اگست 1794 عیسوی کو بظاہر غروب ہو گیا، لیکن آپ کی ولایت کی شمع، ولایت کی روشنی شاہ درگاہ محب الہی کی نظر میں حضور سیدنا احمد علی شاہ صاحب کے طریقے سے، قطب پہلے بھی حافظ سیدنا شاہ جی محمد شیر میاں کے طریقے سے ممتاز یاد کرتا رہے گا۔ رب کعبہ ہمیں حافظ شاہ جمال اللہ کے نقش قدم پر عمل کرنے والا بنائے، آمین آمین۔